ایران کا امریکی بحریہ کے جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی جہاز وارننگ نظر انداز کر کے آبنائے ہرموز سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حملے کے بعد امریکی جہاز واپس مڑنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکی حراست سے رہا ایرانی جہاز توسکا کے 15 اراکین ایران واپس پہنچ گئے۔ امریکہ نے جہاز توسکا اور عملے کے 22 اراکین کو رہا کر کے پاکستان منتقل کیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی اقدام کو اعتماد سازی کی جانب اہم اقدام قرار دیا۔ جہاز کو 19 اپریل کو امریکی بحریہ نے خلیج عمان سے قبضے میں لیا تھا۔ امریکی بدنیتی کے باعث مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہے، جنگ بندی کے سوا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی کی ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید، کہا کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کے آمد و رفت محفوظ بنانے سے متعلق پروٹوکول پر عمان مذاکرات جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے کوشش شروع کرنے کا اعلان۔ امریکہ پروجیکٹ فریڈم آپریشن کا آغاز آج سے کرے گا۔ امریکی صدر نے خبردار کر دیا، انسانی ہمدردی کے عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی نمائندوں کی ایران کے ساتھ بات چیت مثبت قرار۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کے آغاز کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز میں بحری تجارت کی بحالی کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے تحت اقدامات کیے جائیں گے۔ گائیڈڈ میزائلز ڈسٹرائرز، 100 سے زائد زمینی اور بحری طیارے اور 15,000 فوجی اہلکار شامل ہوں گے۔ ایران نے امریکی صدر کے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کو ٹرمپ کے کھوکھلے بیانات کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے سیر پر رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ اس منصوبے میں جنگی جہازوں کی جانب سے باقاعدہ فوجی حفاظتی اسکواڈ شامل نہیں ہوگا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق منصوبہ مکمل فوجی تحفظ کی بجائے رہنمائی اور سفارتی کاوشوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایران کو 14 نکاتی مسودے پر امریکی جواب موصول ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کے ذریعے ملنے والی امریکی رد عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کا امریکی بحریہ کے جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی جہاز وارننگ نظر انداز کر کے آبنائے ہرموز سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حملے کے بعد امریکی جہاز واپس مڑنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکی حراست سے رہا ایرانی جہاز توسکا کے 15 اراکین ایران واپس پہنچ گئے۔ امریکہ نے جہاز توسکا اور عملے کے 22 اراکین کو رہا کر کے پاکستان منتقل کیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی اقدام کو اعتماد سازی کی جانب اہم اقدام قرار دیا۔ جہاز کو 19 اپریل کو امریکی بحریہ نے خلیج عمان سے قبضے میں لیا تھا۔ امریکی بدنیتی کے باعث مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہے، جنگ بندی کے سوا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی کی ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید، کہا کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کے آمد و رفت محفوظ بنانے سے متعلق پروٹوکول پر عمان مذاکرات جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے کوشش شروع کرنے کا اعلان۔ امریکہ پروجیکٹ فریڈم آپریشن کا آغاز آج سے کرے گا۔ امریکی صدر نے خبردار کر دیا، انسانی ہمدردی کے عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی نمائندوں کی ایران کے ساتھ بات چیت مثبت قرار۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہورموز میں پروجیکٹ فریڈم کے آغاز کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہورموز میں بحری تجارت کی بحالی کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے تحت اقدامات کیے جائیں گے۔ گائیڈڈ میزائلز ڈسٹرائرز، 100 سے زائد زمینی اور بحری طیارے اور 15,000 فوجی اہلکار شامل ہوں گے۔ ایران نے امریکی صدر کے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ آبنائے ہورموز میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہورموز اور خلیج فارس کو ٹرمپ کے کھوکھلے بیانات کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہورموز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے سیر پر رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ اس منصوبے میں جنگی جہازوں کی جانب سے باقاعدہ فوجی حفاظتی اسکواڈ شامل نہیں ہوگا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق منصوبہ مکمل فوجی تحفظ کی بجائے رہنمائی اور سفارتی کاوشوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایران کو 14 نکاتی مسودے پر امریکی جواب موصول ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کے ذریعے ملنے والی امریکی رد عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔